بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی معلوماتی ویڈیو چھوٹ نہ پائے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مجیٹ کا تعارف اور خصوصیات۔ مختلف نام: اسے ہندی میں مجیٹ فوہ، بنگالی میں مجیٹ، مراٹھی میں منیجیشٹھا، گجراتی میں مجیٹ، تامل میں مجیٹ اور تیلگو میں مجیٹھا تگے کہا جاتا ہے۔ لاطینی زبان میں اس کا نام روبیا کارڈیفولیا ہے۔ خاندان اور ساخت: یہ روبیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بیلدار بوٹی ہے جو درختوں پر چڑھتی ہے۔ اس کی شاخیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ پتے: شاخوں پر تھوڑی تھوڑی دوری پر چار پتے ایک ساتھ لگتے ہیں۔ یہ پتے نوکدار ہوتے ہیں اور ان کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھول اور پھل: اس کے پھول چھوٹے اور سفید ہوتے ہیں جو جھمگوں میں لگتے ہیں۔ اس کے پھل کالے اور مٹر کی طرح ہوتے ہیں۔ جڑیں: اس کی جڑیں شروع میں سفیدی مائل ہوتی ہیں لیکن توڑنے پر ان کے اندر سے لال رنگ کا سیال دکھائی دیتا ہے۔ استعمال اور ذائقہ: یہ رنگنے کے کام میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے مقامات: یہ مغربی ہمالیہ، شملہ، کالکا، نینی تال، گلو، کانگڑا، دہرادون، کشمیر، بہار، ایران اور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ مزاج: اس کا مزاج گرم اور خشک درجہ دوم ہے۔ مقدار خوراک: اس کا سفوف 3 سے 5 گرام اور جوشاندہ 10 سے 20 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فوائد: یہ پیشاب آور ہے اور رکے ہوئے ایام لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تاہم اس کے زیادہ استعمال سے خونی پیشاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جگر اور تلی کے سدوں کو توڑتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بوٹی ہے، اس لیے فساد خون، جلدی امراض، چھائیاں، برس، خارش، کوڑھ اور گندے زخموں کے لیے مفید ہے۔ مرکبات کی تیاری۔ مجیٹ آدی قوات: یہ مجیٹ، نیم کی چھال، سندل سرخ، ناگر موتھا، گلو، اندرائن کی جڑ، انیس، ترائے مان، نسوت، آسنا درخت کی چھال، ہلدی، بھانٹ، کھیر کی چھال، ہڑ، بہیڑا، آملہ، پٹول، کٹکی، باؤ بڑنگ، پت پاپڑا، بچ، بابچی اور اندر جو کو برابر وزن میں لے کر بنایا جاتا ہے۔ یہ قوات خارش، پھنسیوں، کوڑھ، پھوڑے، فساد خون، داغ، دھبوں، داد، چنبل اور ایگزیما جیسے امراض میں مفید ہے۔ مجیٹ آدی قوات لگھو: یہ مجیٹ، ہڑ، بہیڑا، آملہ، کٹکی، بچ، دیودار، ہلدی، گلو اور نیم کی چھال کو برابر وزن میں لے کر بنایا جاتا ہے جو ہر قسم کی خرابی خون میں مفید ہے۔ مجیٹ آدی گھرت: اس کی تیاری کے لیے سفید سندل اور پردہ 50-50 گرام لے کر سب ادویات کو پیس لیں اور 1 کلو 200 گرام گھی اور 6 کلو پانی میں ملا کر دھیمی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی جل جائے تو گھی کو چھان لیں۔ یہ گھی جلنے کے زخموں کے لیے فائدہ مند ہے جس میں پدماکھ، کوٹھ، سندل سفید، گیرو، کھیرٹی، ہلدی، دار ہلدی، پھول پرینگ، بات اور دانت کپاڑا شامل کیے جاتے ہیں۔ مجیٹ آدی لیپ: یہ مجیٹ، ناگ کیسر، تیز پات اور ہلدی کو برابر وزن میں لے کر سفوف پاؤڈر بنانے سے تیار ہوتا ہے۔ اس سفوف کا لیپ کرنے سے مکڑی کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ مجیٹ اوپٹن: یہ مجیٹ، سنبل الطیب، کالے تل، سرسوں پیلی، ہلدی، زیرہ سیاہ، لوت پٹھانی، ناگر موتھا، سندل سرخ، سندل سفید، مغز بادام ہر ایک 12 گرام، سوڈا بائیکارب 36 گرام، کافور 15 گرام اور زعفران 3 گرام کے ساتھ لیکس سوپ 60 گرام کو پیس کر تیار کیا جاتا ہے۔ تمام چیزوں کو پیس کر گائے کے دودھ میں تھوڑا سا سفوف ملا کر چہرے پر آہستہ آہستہ ملیں اور 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں اور تولیے سے رگڑ کر خشک کریں۔ پھر روغن بادام یا روغن خالص ناریل مل لیں۔ اس عمل کو 15 دن تک دہرانے سے چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا۔ تیل کی تیاری: ملیٹھی، بابچی، دیودار اور پونڈریا سب 25 سے 25 گرام لے کر پیس لیں۔ 2 کلو تیل میں گائے کا دودھ،
आसना का कवात और भांगरे का रस या कवात बराबर हिस्सा यानी 8 किलो 530 ग्राम मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो तेल को छान लें। ये तेल गिरते हुए बालों को रोकता है, सर दर्द के लिए मुफीद है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और गंज के मर्ज में फ़ायदेमंद है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रमूज़ हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तबसरा और राय। अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।